مرزا صاحب نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں نبی امتی نبی جسے آپ ذلی نبی ہم کہتے ہیں وہ نبی ہونے کا دعویٰ کیا، کوئی انہوں نے اپنی طرف سے کوئی دعویٰ نہیں کیا کہ میں کوئی نئی شریعت لے آیا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اطاعت پہلے ہونی ہے، نبوت بعد میں ملنی ہے، یہ بات ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے، آپ نفس استعمال کیا، بروزی کیا نا آپ نے؟ جی ٹھیک ہے، بروزی بالکل غلام احمد قادیانی صاحب کی تحریروں کی روشنی میں بروزی کسے کہتے ہیں؟ بالکل ٹھیک، میں اس تعریف کو مانتا ہوں۔ مانتے ہیں؟ اب آپ نے بتانا ہے کہ آپ کے علم میں قرآن کی کون سی آیت ہے جو اس کے مطابق یہ بتائے کہ ایسے بروز بنتا ہے۔ یہ اتنا تو میں عالم ہی ہے، تو پھر مربی سے ہی آپ کو بات کرنی پڑے گی۔ میں کوئی عالم تو نہیں ہوں، ایک عام احمدی ہوں۔ جی بھائی بالکل جی بہت جی، مرزا صاحب نے جو ہے وہ امتی نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے کہ وہ نئی شریعت نہیں لے کے آئے۔ جی اس کے اوپر تھوڑا سا مجھے بتا دیں، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے، آواز آ رہی جناب، آ رہی۔ تو کیا سوال ہے جی آپ کا؟ سوال یہ ہے کہ مرزا صاحب نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں نبی امتی نبی جسے آپ ذلی نبی ہم کہتے ہیں وہ نبی ہونے کا دعویٰ کیا، کوئی انہوں نے اپنی طرف سے کوئی دعویٰ نہیں کیا کہ میں کوئی نئی شریعت لے آیا ہوں۔ اس بارے میں آپ احمدیوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ عبداللہ بھائی، آپ کو میں ویسے سوال پوچھ رہا ہوں، آپ کو اپنے مذہب کا علم مطلب ہے؟ اپنے مذہب کا علم، قادیانیت کا یا احمدیت کا علم ہے آپ کے پاس؟ جی ہے، جہاں تک میں نے دیکھا ہے، جو جی ٹھیک دیکھا ہے، ہے فرق ہے ٹھیک اتنا ہوگا، مجھے علم ہے، لیکن اگر ٹھیک آپ ہوگا۔ کے سارے ڈیٹیل نہیں ہو سکتا ہے کہیں میں سارے نہیں، وہ جو آپ نے بات کی، یہ بتائیں کہ مرزا صاحب نے امتی نبی ہونے کا دعویٰ کب کیا؟ دعویٰ تاریخ وائز جو آپ پوچھ رہے ہیں کب کیا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیں ذرا جی سنیے ہاں گا سوال کو توجہ کے ہاں، ساتھ۔ یہ میں کر لوں گا ہاں جی، یقین آپ کو، کیونکہ آپ ہاں جی، ریسرچ کر کے آتے ہیں۔ عبداللہ بھائی ذرا سوال سنیے گا دھیان سے بھائی۔ ہاں دیکھیں، آپ نے کہا کہ مرزا صاحب نے اطاعت کی اور کامل اطاعت سے امتی نبوت ان کے پاس آئی۔ اس کا جی مطلب کیا ہوا کہ اطاعت پہلے ہونی ہے، نبوت بعد میں ملنی ہے، یہ بات ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے۔ اب آپ بتا دیں کہ نبوت کب ملی تاکہ ہم اس سے پہلے پھر اطاعت کو چیک کریں۔ نبوت جو میں اپنی طرف سے یہ تشریح کر رہا ہوں کہ جب وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی رسول اللہ کی اطاعت میں فنا فی رسول ہو گئے، یعنی کہ ہر چیز انہوں نے اپنی ڈبو دی حضرت وسلم کی اطاعت میں۔ چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، تو وہ پوری مہر جو ہے آپ یعنی کہ مرزا صاحب کے اوپر لگ گئی، یعنی کہ انہوں نے وہ پورے رنگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے اندر آ گئے، اس لحاظ سے آپ بروزی یا ذلی نبی بنے ہیں۔ عبداللہ بھائی ایک سیکنڈ دیجیے گا، میں تو کہ آپ کو درمیان میں کاٹنا نہیں چاہتا تھا۔ آپ مجھے بتائیں کہ مرزا صاحب نے اطاعت پہلے کی یا امتی نبی پہلے بنے؟ اطاعت پہلے کی۔ اچھا، اب جب ہمیں آپ بتائیں گے نا کہ فلانے سن میں امتی نبی بن گئے، پھر ہم آپ کو دکھائیں گے کہ اطاعت کی یا نہیں کی، یا آپ بتائیے گا کہ کون سی اطاعت کی، تاکہ ہم دیکھیں نا۔ اب ہم نے دیکھنا ہے نا کہ کون سی، ہم دونوں ایک بات پہ ایگری کر رہے ہیں کہ اطاعت پہلے ہوگی اور امتی نبوت ان کے پاس بعد میں آئے گی۔ تو آپ یہ بتا دیں کہ امتی نبوت کا سال کیا ہے؟ اب دیکھو جیسے وہ دوسرے براڈوں کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں نا، ان کے سامنے تو کمپیوٹر اور دو تین لوگ ان کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ تو فوراً کلک کرتے ہیں اور نکال لیتے ہیں۔ میں ادھر وہ کھیلا اور میرے پاس صرف یہ فون ہی ہے، اور اگر آپ میرے سے ڈیٹے ٹوٹے پوچھیں گے نا، وہ میرے لیے مشکل ہے ڈیٹے کوئی وغیرہ بات نہیں نکالنا۔ عبداللہ بھائی، کوئی لیکن بات یہ نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ عبداللہ یہ بھائی ایک صحیح سیکنڈ، عبداللہ فروحات بھائی ہے۔ ایک سیکنڈ، نہ عبداللہ بھائی ایسے نہیں، ایک سیکنڈ ہے۔ ہاں، آپ ہمارے معزز مہمان ہیں، ابھی ذرا کئی ساری براڈ چل رہی ہیں نا، تو کیا میں دیکھیں نا، اب آپ نے ایک بات کی ہے، ہم دونوں نے طریقے سے تہذیب سے اس بات کا تعین کرنا ہے۔ ہم نے یہ جی دیکھنا ہے کہ مرزا صاحب کو امتی نبوت کب ملی، ذرا جو بھی انہوں نے اطاعت کی ہے، جس کے ساتھ ان پہ پھر مہر لگی ہے، صراف الرسول ہوئے، وہ سب کچھ اس سے پہلے ہو چکا ہے، کیونکہ ذرا پہلے وہ سب کچھ ہوا ہے تو امتی نبوت آئی ہے نا۔ جی دیکھیں ہمارا یہاں پہ ایک انداز عبداللہ بھائی ہوتا ہے، ہم کسی آدمی کو نا وی ڈونٹ پٹ پیپل آن دا اسپاٹ کہ ہاں بھی یہ بتاؤ، اب تم نے تو کٹہرے میں کھڑے ہو، آپ کوئی ہمارے کٹہرے میں نہیں کھڑے ہوئے، آپ تحقیق کر لیں۔ اگر ابھی آپ اپنی کسی براڈ پہ جا کے پوچھنا ہے، ابھی پوچھ لیں۔ نہیں، اگر آپ کے پاس ڈیٹ ہے تو آپ بتا دیں، میں آپ کے اوپر یقین کر، نہ اگر وہ آپ کے ڈیٹ ہمارے پاس ہے، پاس مجھے نہیں پتا آپ ریسرچ کر کے آتے ہیں اور آپ ہے، ہمیں پتا، لیکن کافی ہمارے پاس نہیں مناظر ہے۔ مناظرے کرتے ہیں، اگر آپ کے پاس ہیں تو آپ بتا دیں۔ لیکن میرا یہ ہے کہ ان کو جو بھی مرتبہ ملا ہے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے اور فنا فی رسول ہونے کے بعد ملا ہے، اور یہ کوئی مجھے نہیں سمجھ آتی کہ آپ لوگ پھر عبداللہ کیسے بھائی ایسے ایک بندے سیکنڈ، کی مخالفت عبداللہ بھائی ایک کرتے ہیں۔ سیکنڈ، آپ نے مجھے کہا کہ آپ کو نہیں پتا، نہیں مجھے نہیں پتا، آپ نے جا کے پوچھ کے ہمیں بتانا ہے کہ مرزا صاحب کی جو امتی نبوت ملنے کا سال ہے، میں نہیں کہہ رہا مجھے ڈیٹ ایگزیکٹ نہیں، سال آپ نے کہنا جی کہ اس سال میں ان کو امتی نبوت مل گئی۔ اب ایک بات تو آپ بھی جانتے ہیں کہ اس سال سے پہلے وہ فنا فی رسول بھی ہو چکے ہوں گے، کامل بالکل اطاعت بھی کر چکے ہوں گے، اس کو ہم نے بالکل۔ پھر آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ لہذا ایسے نہ پھر آپ کا اور ہمارا وقت ضائع ہوتا ہے۔ آپ پہلے جا کے وہ سال پوچھ کے آپ نے مجھے کہا نہیں مجھے نہیں پتا، آپ وہ سال پوچھ کے آئیں تاکہ وہ آپ کی جماعت کی طرف سے آپ کو سال دیا گیا، اس پہ ہم بات کر لیں گے۔ ایک یہ بات اس کے ہم یہاں پہ روکتے ہیں۔
ایک اور بات کروں یہاں پہ، آپ لفظ استعمال کیا بروزی، کیا نا آپ نے؟ جی ٹھیک ہے، بروزی بالکل وہ ٹھیک ہے، ہماری نہیں جماعت ایک کے سیکنڈ اصطلاح میں ہوتا ہے۔ ایک سیکنڈ، آپ کو پتا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی تحریروں کی روشنی میں بروزی کسے کہتے ہیں؟ بروزی جو میں 100% ان کے الفاظ تو نہیں، بروز کے مطلب ان کے یعنی کہ بروز کے یعنی کہ ہم رنگ کہہ لیں آپ اس کو، میں آپ مجھے کو بتا دیتا 100% ہوں، ان کی اگر آپ کے پاس آپ نے لکھی ہوئی تو پڑھ دیں، میں بتا دیتا ہوں، دیکھیے بتا دیں۔ ابھی نا، اگر پہلی بات ہے کہ اگر ابھی آپ ریکارڈ کرنا چاہیں جب میں بولوں گا تو موسٹ ویلکم، ورنہ نا ہمارا یوٹیوب کا پلیٹ فارم ہے دی ڈائیلاگ ود امتیاز، وہاں پہ یہ چیز لائیو جا رہی ہے، تو آپ وہاں سے بھی جا کے اس کو لے لیجیے گا۔ سنیں ذرا، مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے مطابق بروز یعنی کسی کا بروز، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ بتاتے ہیں کہ جب ایک نیک انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، اس کی جو روح ہے وہ دوبارہ اس زمین پہ اپنا آنا چاہتی ہے، اپنا کوئی قائم مقام چاہتی ہے، اس کی جو فوت شدہ بندے کی جو روح ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ سے نا دعا کرتی ہے اور التجا کرتی ہے کہ یا اللہ میرا کوئی قائم مقام جو ہے نا وہ مجھے دے زمین پہ۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی التجا کو قبول کرتے ہوئے زمین پہ جو کوئی ایک بندہ کوئی بھی جو اللہ منتخب کر لیتے ہیں، تو اللہ جو ہے نا اس روح کو اس بندے کے اندر سکونت دے دیتے ہیں، رہائش دے دیتے ہیں ایک۔ اور یا مرزا صاحب یہ بھی کہا، اب میں سارے آپ کو ان کے الفاظ بتاؤں گا، یا کیا کرتے ہیں اللہ کہ اللہ تعالیٰ اس روح کو اس جسم کے ساتھ جو زمین پہ ہے متحد کر دیتے ہیں۔ مرزا صاحب نے یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ اس روح کو اس جسم میں حلول کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو روح جس جسم میں جا کے حلول ہوئی ہے، متحد ہوئی ہے، اس کی رہائش ہوئی ہے، تو وہ جو زمین والا بندہ ہے وہ آسمان والے بندے کا بروز ہو جاتا ہے۔ یہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک، میں اس تعریف کو مانتا ہوں۔ مانتے ہیں؟ اب آپ نے بتانا ہے کہ آپ کے علم میں قرآن کی کون سی آیت ہے جو اس کے مطابق یہ بتائے کہ ایسے بروز بنتا ہے؟ یہ اتنا تو میں عالم ہی ہے، تو پھر اب ربی سے آپ کو بات کرنی پڑے گی، لیکن یہ تعریف جو ہے اس کے اوپر میں ایمان لاتا ہوں کہ جب عبداللہ بھائی ایک بات کرتا ہوں کر کہ لے جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روح آسمان سے دیکھتی ہے کہ میری امت کا یہ حال ہو گیا کہ 72 فرقوں میں یہ بٹ گئے ہیں، اور ایک دوسرے کو دوسرا تیسرے کو، اور اسلام کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، تو اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روح نے اللہ تعالیٰ کے حضور یہ یعنی کہ ریکویسٹ کی یا درخواست کی کہ یا اللہ میری امت کا یہ حال ہو گیا، کوئی ان کو سنبھالنے والا نہیں، کوئی مدد کر اس امت مرحومہ۔ بھائی ایسے نہیں، عبداللہ بھائی ایک سیکنڈ، ارے بھائی عبداللہ ایک سیکنڈ، ابھی دیکھیں انشاءاللہ ہمارا پلیٹ فارم ہمیشہ آپ کے لیے حاضر ہے۔ آپ نے ایک تو وہ پوچھ کے آنا ہے کہ امتی نبوت کس سال میں ملی، اور دوسرا آپ نے مربی صاحب سے ایک منٹ لکھ لیں مرزا صاحب کو امتی نبوت کس سال میں ملی، ٹھیک ہے، ایک ہو گیا، دوسرا کیا ہے؟ اور ساتھ یہ بھی لکھ لیں تاکہ آپ کو بعد میں بات یاد رہے کہ بروز کے بارے میں کیا کہہ رہے تھے؟ میں بتاتا ہوں ساتھ پہلے اس امتی نبوت کی بات ساتھ یہ بھی لکھ لیں کہ اللہ جب کسی کو نبوت دیتے ہیں تو سب سے پہلا کام نبی کا ہوتا ہے جا کے بتائے کہ مجھے اللہ نے نبی بنایا، یہ پہلا کام ہوتا ہے۔ کسی کو نبوت دیتے ہیں تو سب سے پہلا کام کیا؟ وہ لوگوں کو بتائے کہ اللہ نے اس کو نبی بنا دیا ہے۔ کس پہ سوال کیا؟ ہاں، کیونکہ لکھ لیں آگے، کیونکہ لوگوں پر اس کی اطاعت اسی صورت میں فرض ہے کہ لوگوں کو پتا وہ کون ہے، اسی صورت میں اگر پتا ہو تو ٹھیک ہے، ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اچھا ابھی لکھ لیں بروز کے بارے میں آپ پہلے بتائیں۔ اچھا جی کہ بروز، اچھا ویسے بروز کا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو میں نے پوری بات کی آپ اس کو جو آپ نے تعریف کیا میں 100% اس کے ساتھ متفق ہوں۔ ٹھیک ہو گیا، جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جی ٹھیک ہو گیا، آپ نے بروز کی اس تعریف کے لیے قرآن کی آیت لے کے آنی ہے۔ ہاں، قرآن کی آیت، بروز کے لیے قرآن کی آیت قرآن کی آیت لے کر آنی ہے، ٹھیک ہے۔ عبداللہ بھائی اس کو اگر آپ جو ہمارا یہ پلیٹ فارم اس کو آپ فالو کر لیں، جب بھی ہم لائیو ہوں گے آپ کو نوٹیفیکیشن آ جائے گا انشاءاللہ۔ مجھے آتا ہے، میں نے فالو کیا ہوا آلریڈی، پتہ نہیں آپ کو شو کر رہا ہے کہ نہیں۔ بہت شکریہ جناب۔ اوکے جی، پھر انشاءاللہ بڑا ہوگی بات۔ جی ٹھیک ہے جناب، بہت شکریہ آپ کے آنے کا جناب، موسٹ ویلکم۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ بہت بہت شکریہ عبداللہ بھائی۔